لیکن اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان کیسے ہوئے، کیسے اسلام لائے، ذرا یہ سمجھے۔ دیکھیں ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حرم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو جہل بدبخت نے تقریر کی اور بڑی زبردست تقریر کی، اور اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ بندہ گوارا ہی نہیں کر سکتا، اور اس نے تاثر یہ دیا لوگوں کو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہم سب لوگ اکٹھے تھے، کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، دعوت توحید کے بعد، ہر خاندان میں فرقہ بندی ہو گئی ہے۔ باپ مسلمان ہے تو بیٹا کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے تو باپ کافر ہے، ہر خاندان میں جھگڑا ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت عمر سن رہے تھے، ایک دم کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے لوگوں، میں تم سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اس مکے کی سرزمین میں یا تو میں رہوں گا یا حضور رہیں گے۔ ادھر یہ مشورے ہو رہے تھے اور ادھر حضور ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ دعائیں کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم اعز الاسلام بعمرین، اے اللہ ان دو آدمیوں میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دے، یا تو ابو جہل کو مسلمان کر دے یا تو عمر کو مسلمان کر دے۔ حالانکہ اس وقت آپ یاد رکھیں کہ حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت حمزہ، یہ سارے صحابہ اسلام لا چکے تھے، لیکن ابھی اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ لوگ دار ارقم سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت دے سکے۔ دار ارقم ایک چھوٹی سی جگہ تھی جہاں پر میرے نبی دعوت دیا کرتے تھے، لیکن اس کے باہر نہیں دے سکتے تھے، اس لیے حضور دعائیں کرتے تھے کہ اللہ یا تو ابو جہل کو مسلمان کر دے یا تو عمر کو مسلمان کر دے۔ حضرت عمر اپنے گھر سے نکل گئے، ہاتھ میں تلوار اور کمان باندھ دیا انہوں نے، اور بالکل تیار ہو گئے حضور کو قتل کرنے کے لیے۔ گھر سے نکل گئے، راستے میں ایک شخص ملا، اس نے کہا این تذهب، کہاں پر جا رہے ہو اے عمر؟ اس نے کہا کہ آج مجھے حضور کو شہید کرنا ہے، نعوذ باللہ قتل کرنا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ عمر پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرو، تمہاری تو بہن بھی مسلمان ہو گئی ہے، بہنوئی بھی مسلمان ہو گیا ہے، پہلے جا کر اپنا گھر ٹھیک کرو، پھر جا کر حضور سے مقابلہ کرنا۔ اب حضرت عمر کو اور غصہ آ گیا، ایسا لگ رہا تھا کہ آگ کے اوپر کسی نے پیٹرول چھڑک دیا ہو۔ سیدھا اپنے بہن کے گھر گئے، جیسے دروازے کے پاس پہنچے تو گھر کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ حضرت عمر کی بہن چونکہ قرآن پڑھ رہی تھی، حضرت عمر نے جیسے دروازہ کھولا، عمر کی بہن نے وہ قرآن چھپا دیا، اور حضرت عمر نے اپنی بہن کو اتنا زور اور تشدد سے کمان کے ساتھ وار کیا کہ بہن بھی زخمی ہو گئی، بہنوئی بھی زخمی ہو گیا۔ حضرت عمر اپنی بہن کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ اترک اسم محمد، اللہ کے نبی کا نام لینا چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ حضرت عمر کی بہن بار بار کہتی رہی کہ عمر میری بات سنو، تم جس باپ کے بیٹے ہو نا، میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں، میرے اندر بھی خطاب کا خون ہے، تم میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو لیکن میں اللہ کے دین نہیں چھوڑوں گی، میں اللہ کے دین پر قائم ہوں اور قائم رہوں گی، جو کچھ تم کر سکتے ہو کر لو، میں اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتی۔ حضرت عمر حیران کہ اتنی مار کھانے کے بعد ایک عورت کیسے ایک بات پر اڑی ہوئی ہے، ایک ضد پر اڑی ہوئی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، جو کچھ تم پڑھ رہی تھی نا وہ کاغذ میرے پاس لاؤ۔ چونکہ اس وقت تو قرآن پاک پورا موجود نہیں تھا جو آج آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے نا، 30 پارے میں قرآن پاک آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے، اس وقت اس طرح نہیں تھا۔ اس وقت اس طرح ہوتا تھا نا، کچھ آیتیں کال کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی تھی، کچھ آیتیں جو ہے نا وہ کاغذ کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی تھی، اور کچھ آیتیں جو ہے نا وہ لکڑی کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی تھی، اس طرح ہوتا تھا۔ تو حضرت عمر کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں وہ کاغذ نہیں دے سکتا جس پر اللہ تعالیٰ کا کلام لکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کو کوئی پلیت آدمی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔
تم پہلے اس طرح کام کرو، جا کر غسل کرو، پھر میں تمہیں یہ دوں گا۔ حضرت عمر گئے، غسل کیا، واپس آئے، بہن نے وہ کاغذ پکڑا دیے جس میں سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات لکھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر نے جیسے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى۔ حضرت عمر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے اپنی بہن سے کہا کہ ما احسن الکلام، ایسا کلام تو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنا۔ اور اپنی بہن سے کہا کہ اگر مجھے اللہ کے نبی سے ملنا ہو تو اس وقت مجھے کہاں پر ملیں گے؟ بہن نے کہا کہ دار ارقم میں ملیں گے۔ حضرت عمر اٹھے، سیدھا دار ارقم میں پہنچے، دروازہ کٹکھٹایا، ایک صحابی آئے، انہوں نے دروازے سے دیکھا کہ حضرت عمر آئے ہیں ہمارے دار ارقم میں۔ دیکھا کہ حضرت عمر کے ساتھ تلوار بھی ہے، کمان ہے، پوری تیاری کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ وہ صحابی حضور کے پاس گئے، یا رسول اللہ حضرت عمر آئے ہوئے ہیں لیکن اس کے ساتھ تلوار بھی ہے، کمان بھی ہے، پوری تیاری کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ حضرت حمزہ اٹھے اور کہا کہ دروازہ کھول دو، اگر عمر کسی صحیح نیت سے آیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ صرف مکے کے اندر صرف عمر بہادر پیدا نہیں ہوا، کھول دو دروازہ، آنے دو عمر کو۔ جس طرح دروازہ کھل گیا نا، حضرت عمر کی حضور پر نظر پڑی، حضرت عمر کی نظریں جھک گئی، سیدھا حضور کے پاس گئے، دو زانو بیٹھ گئے اور حضور سے فرمایا یا رسول اللہ ارفع یدک، ہاتھ بڑھائے، مجھے کلمہ پڑھائے، میں اسلام کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عمر نے کلمہ پڑھ لیا۔ صحابہ اتنے خوش کہ سارے صحابہ نعرے تکبیر بلند کر رہے، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، خوشی سے۔ حضرت جبریل امین آئے، فرمایا یا رسول اللہ حضرت عمر کے اسلام لانے سے آسمانوں پر فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ لیکن جب نماز کا وقت آیا نا، سارے لوگ چپ چپ کے نماز پڑھ رہے تھے دار ارقم کے اندر۔ حضرت عمر حضور کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ کیا یہ بات سچ نہیں کہ ہم لوگ سچے ہیں اور یہ کافر جھوٹے ہیں؟ حضور نے فرمایا بالکل ہم لوگ سچے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا پھر یہ کیا بات ہے کہ وہ لوگ بتوں کی عبادت کل عام کرتے ہیں، کعبے کے اندر بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ہم لوگ یہاں چپ کے نماز پڑھ رہے ہیں، اب چلیں ہمارے ساتھ۔ ایک طرف حضرت عمر نے تلوار اٹھائی، دوسری طرف حضرت حمزہ نے تلوار اٹھائی، حضور کو ہاتھوں سے پکڑا، دار ارقم سے باہر لے کر گئے اور حضرت عمر نے یوں تلوار لہرائی اور فرمایا یا معاشرۃ قریش، اے قریشیو، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو وہ حضرت عمر کی تلوار کا مقابلہ کرے۔ سارے لوگ حیران ہیں، یہ تو حضرت کو قتل کرنے گئے تھے، یہ کیا ہے تو خود قتل ہو کر آ گئے۔ حضرت عمر کے اسلام لانے سے اسلام کو جو عزت ملی، کھل کر الحمدللہ کھل کر نمازیں ہونے لگی، اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت ہونے لگی۔ اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، مسلمانوں کے امیر بن گئے، تو یہودیوں کو اور چڑچڑاہٹ ہو گئی۔ چڑچڑاہٹ یہ ہو گئی، یہودیوں نے کہا یار اسلام تو مراکز سے لے کر کابل تک پہنچ رہا ہے، اب ہم کیا کریں، اسلام کو کیسے تکلیف پہنچائے، مسلمان تو تعداد میں بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کام کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، پھر اسلام کو تکلیف پہنچائیں گے۔ تو جتنے یہودی تھے انہوں نے دین اسلام میں اپنے آپ کو داخل کیا اور پھر اسلام کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ اب ان یہودیوں نے حضرت عثمان پر یہ الزام لگایا کہ حضرت عثمان نے اپنے رشتہ داروں کو گورنر بنا دیا ہے، اپنے عزیزوں کو عہدے دے دیے ہیں اور ان کے جو رشتہ دار ہیں عزیز ہے دنیا پر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان نے ان یہودیوں سے کہا جو بظاہر مسلمان تھے، ان سے کہا کہ کسی کی شکایت تو لے کر آؤ، کسی نے تمہارا حق مارا ہو، چھینا ہو، کسی ایک کی تو شکایت لے کر آؤ، لیکن کسی کے پاس بھی شکایت موجود نہیں تھی۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم حضرت عثمان کو شہید کریں گے۔ اب حج کے دن تھے اور حج کے دنوں میں آپ سب حضرات کو پتہ ہے کہ سارے لوگ مکے چلے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے تھی۔ تو یہودیوں نے کہا کیا 900 آدمیوں کو تیار کیا اور یہ 900 آدمی جو ہے وہ مدینہ پاک میں چلے گئے
انہوں نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ اپنا ڈیرا لگایا, وہاں پر رہنے لگے. تو جیسے ہی جمعے کا دن آیا نا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ پڑھانے کے لیے مسجد چلے گئے. تو جیسے ہی خطبہ پڑھا رہے تھے نا, ایک یہودی کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ حضرت عثمان ہم تمہارا خطبہ نہیں سنیں گے. دوسری طرف سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا, تیسری چوتھی, یعنی پوری مسجد میں شور ہو گیا. سب نے کہا کہ ہم تمہارا خطبہ نہیں سنیں گے, اور حضرت عثمان پر حملہ کر دیا. اور ایک بدبخت نے آ کر حضرت عثمان کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی, ایک عصا تھی, وہ لے کر توڑ دی. حالانکہ یاد رکھیں یہ وہ عصا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی, اور حضرت ابوبکر نے بھی اسے عصا کو استعمال کیا, حضرت عمر نے بھی اسے عصا کو استعمال کیا. بدبخت نے لے کر وہ توڑ دی. اور حضرت عثمان کو اتنا مارا لوگوں نے نا کہ حضرت عثمان منبر نبی سے گر کر بے ہوش ہو گئے. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ چھانے والے تھے جو مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے حضرت عثمان کو نکالا اور ان کے گھر پہنچا دیا. لیکن رات کو کچھ صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آ گئے حضرت عثمان کے پاس, اور حضرت عثمان سے فرمائی یہ جو 800-900 بلوائی ہیں پورے مدینہ پاک میں شور مچا رکھا ہے, آپ ایکشن لے فوری طور پر. آپ تو امیر المؤمنین ہے, خلیفہ رسول اللہ ہے, داماد رسول ہے, آپ کے گورنر ہر جگہ موجود ہے, آپ حکم تو کریں نا, تاکہ یہ جو 800-900 بلوائی ہیں یہ ان کی عقل ٹکانے پر آ جائے. حضرت عثمان نے فرمایا کہ نہیں, یہ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں تو میں اپنی شہادت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں شر پسند نہیں کرتا. حضرت علی نے دوسرے مشورے یہ دیا کہ آپ واپس مکے چلے جائیں. حضرت عثمان نے فرمایا کہ مکے سے تو میں مدینے آیا ہوں, میں واپس مکے کیوں چلے جاؤں. پھر حضرت علی نے فرمایا کہ آپ اس طرح کام کریں, شام چلے جائیں جہاں پر حضرت معاویہ کی حکومت ہے, وہاں کوئی دشمن آپ کو ہاتھ نہیں لگائے گا. حضرت عثمان نے فرمایا کہ نہیں, میں وہاں پر بھی نہیں جاؤں گا. یعنی حضرت عثمان نے کوئی بھی بات نہیں مانی حضرت علی کی. اب جو 800-900 بلوائی تھے, 800-900 آدمی تھے نا, 800-900 یہودی, انہوں نے کیا کیا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر پہرا سخت کر دیا. اب باہر سے اندر کوئی چیز نہیں آ سکتی, نہ اندر سے باہر جا سکتی ہے, یعنی اتنا پہرا سخت کر دیا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوجوانوں کو حکم دیا, حضرت حسن کو, حضرت حسین کو, حضرت محمد ابن طلحہ کو, حضرت عبداللہ ابن عمر کو, ان نوجوانوں کو حکم دیا کہ تم حضرت عثمان کے گھر کے باہر پہرا دو اور کسی دشمن کو اندر نہیں آنے دینا. تو یہ جتنے نوجوان تھے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے پہرا دینے کے لیے. حضرت علی وہاں سے چلے گئے تو پہرا تو اتنا سخت تھا کہ اندر باہر سے کوئی اندر چیز نہیں لا سکتا, نہ بھی اندر سے باہر چیز جا سکتی, یعنی اتنے لوگ جمع تھے, اتنے دشمن جمع تھے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پر 40 دنوں تک پانی بن رہا. 40 دنوں تک حضرت عثمان نے پانی نہیں پیا. پھر ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنگ آ گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے چھت پر چڑھ گئے اور اعلان کر دیا کہ اے اہل مدینہ اور اے میرے دشمن, باغی دشمن, سارے اکٹھے ہو جاؤ. سارے دشمن اکٹھے ہو گئے. حضرت عثمان نے فرمایا کہ جب مدینے والوں کے پاس میٹھا پانی موجود نہیں تھا تو بئر روما کنواں خرید کر تمہیں کس نے دیا؟ لوگوں نے کہا کہ آپ نے خرید کر دیا. حضرت عثمان نے فرمایا کہ جب تبوک کا موقع آیا تو 5 کلو تولہ سونا اور 300 اونٹ اور گھوڑے دینے والا کون تھا؟ لوگوں نے کہا کہ آپ تھے. حضرت عثمان نے پھر سے فرمایا کہ حضور کی 2 بیٹیاں کس کے گھر میں آئی, کس کے نکاح میں آئی؟ لوگوں نے کہا کہ آپ کے. حضرت عثمان نے فرمایا لوگوں سے کہ دیکھو اسلام میں کسی کو قتل کرنا صرف 3 وجہ سے جائز ہے. ایک بندے نے کسی کو قتل کیا تو آپ اس کو قتل کر سکتے ہو. دوسرا, ایک شخص شادی شدہ ہے, بوڑھا ہے, اس نے زنا کیا, آپ اس کو قتل کر سکتے ہو. تیسرا, ایک شخص مسلمان تھا اور وہ مرتد ہو گیا, آپ اس کو قتل کر سکتے ہو. حضرت عثمان نے فرمایا دیکھو آج تک میں نے کسی چونٹی کو بھی قتل نہیں کیا اور آج تک میں نے کسی غیر محرم عورتوں کی طرف نظریں اٹھا کر نہیں دیکھی اور آج تک میں نے اسلام کو نہیں چھوڑا. میں دین پر قائم ہوں اور قائم رہوں گا, آخر مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں, ہم آپ کو ہر حالت میں قتل کریں گے, آپ کو نہیں چھوڑیں گے. حضرت عثمان مایوس ہو گئے, واپس گھر پر اترے اور بی بی نیلا سے فرمایا کہ میں کچھ آرام کرنا چاہتا ہوں. دوپہر کا وقت تھا, قیلولہ کے لیے کچھ سو گئے. جیسے ہی آنکھ کھلی تو اپنی بیوی سے فرمایا, بی بی نیلا سے, حضرت عثمان کی بیوی تھی بی بی نیلا, ان سے فرمایا کہ بی بی لگتا ہے میرے جانے کا وقت آ گیا ہے.
میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ عثمان تم نے 40 دنوں تک کچھ نہیں کھایا نا، آج افطاری تم ہمارے ساتھ کرو۔ حضرت عثمان نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ لگتا ہے کہ میرے شہید ہونے کا وقت آ گیا ہے اور حضور بھی مجھے بلا رہے ہیں، تم اس طرح کام کرو کہ مجھے ایک پاجامہ دے دو تاکہ میں پہن لوں، اور دشمن جب مجھے قتل کرے کہیں پر میرا سطر نہ کھل جائے۔ یعنی موت کے وقت بھی حضرت عثمان کو اپنی سطر کا خیال ہے، اس لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ حضرت عثمان حیادار تھے، فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاجامہ پہن لیا اور قرآن کی تلاوت کرنے لگ گئے۔ اب دشمنوں کو موقع مل گیا۔ دشمن نے کیا کیا کہ گھر کے پچھلے حصے سے گھس آئے۔ آگے تو نوجوان کھڑے تھے نا، حضرت حسن حسین، وہ تو دروازے پر کھڑے تھے، لیکن گھر کے پچھلے حصے سے دشمنوں نے اٹیک کر دیا۔ حضرت عثمان قرآن پڑھ رہے ہیں، پیچھے سے ایک دشمن آیا اور اس کے پاس اتنا بڑا لوہا تھا، مضبوط موٹا لوہا تھا، اور اس نے آ کر حضرت عثمان کے یہاں پر وار کیا۔ جیسے ہی یہاں سر پر وار کیا نا تو حضرت عثمان کے سر سے خون کا فوارہ نکلا۔ بی بی نیلہ نے بڑی بچانے کی کوشش کی ہے، لیکن ان دشمنوں نے، کیونکہ دشمن بہت زیادہ تھے، 800-900 بلوائی تھے، 800-900 لوگ تھے، انہوں نے بی بی نیلہ کی انگلیاں کاٹ دی اور حضرت عثمان کو اتنا مارا کہ ایک دشمن نے، حضرت عثمان شہید ہو چکے ہیں لیکن دشمنوں نے حضرت عثمان کے سینے پہ چڑھ کر کود رہے ہیں، ساری پسلیاں ٹوٹ گئی، اور ایک دشمن نے حضرت عثمان کی داڑھی پکڑی زور سے اور ایک منہ پہ تماچا مارا، ایک منہ پہ۔ تو بی بی نیلہ نے اس شخص کو بددعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے لولا لنگڑا اندھا کر دے اور اللہ تعالیٰ تیری کبھی بھی مغفرت نہ کرے۔ حضرت عثمان شہید ہو گئے، لیکن حضرت عثمان کی جنازہ 2 دنوں تک نہیں پڑھنے دیا، کیونکہ دشمنوں نے گھیرا ہوا تھا، لاش پڑی ہوئی تھی حضرت عثمان کی، دشمن نہیں چھوڑ رہے تھے، تو 2 دنوں تک بغیر جنازے کے حضرت عثمان گھر پر پڑے رہے۔ پھر حضرت علی نے زور لگایا، حضرت عثمان کو نکالا، تو پھر 18 لوگوں نے حضرت عثمان کی جنازہ پڑھی ہے، جس میں جنازہ پڑھانے والے حضرت زبیر تھے۔ تو یہ حضرت عثمان کی شہادت تھی، یہ اپنے بچوں کو سنائے، اپنے بڑوں کو سنائے۔ ہم نے تو ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں، وہاں پر ہمیں انگریزوں کی تاریخ بتائی جاتی ہے کہ فلاں انگریز اس طرح تھا، اس طرح تھا۔ صحابہ کی تاریخ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ یہ حضرت عثمان کی شہادت تھی کہ 40 دنوں تک پہلے پانی بن رہا، پھر حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ یہ پوری مکمل تفصیل میں نے آپ کو بتائی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو حضرت عثمان کی شہادت کا جو واقعہ ہے آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا ہوگا، اور یہیں سے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔